جی بات کوئی مسئلہ نہیں. بندہ آ گیا تھا، میں نے کہا چلو آپ کو بھی خوشخبری سنا دوں انشاءاللہ تعالی. آپ کو پتہ ہے 7 ستمبر کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جی جی جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. جی جی بالکل. تو میں نے کہا کہ اسی خوشی کے موقع پر ہم آقا نامدار تاجدار حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جو ہے وہ پیش ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی 6 تاریخ کو عمر پہ جا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ کرے آپ کے تو قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آمین. تو وہ بندہ آ گیا تھا بیچ میں، تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ جدہ میں؟ نہیں، میں یورپ میں ہوتا ہوں. اچھا 7 ستمبر. اچھا ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ 11 ربیع الاول کو جا رہا ہوں ماشاءاللہ. جی بالکل. اس وقت جو اصل میں پاکستان سے میرے والدین جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ربیع الاول میں ہمیں ملے، لیکن اس وقت وہاں سے پاکستان سے ٹکٹیں بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہو رہی تھی، اور اور ان مفتی دنوں صاحب جو ہے میرے ساتھ بھی ہوٹل. ہاتھ ہو گیا. میرے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. میں 2 مہینے سے ہوٹل بک کرانے کا کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا جی 17 اگست کے بعد کھلیں گے ستمبر کے ہوٹل. وہ جو 17 اگست کو ہمارے کھلے، جو پرائس 150 کی تھی وہ 550 یورو پہ چلی گئی ہے. ہمارے پاس تو یہاں پر یہ ہے نا کہ ہم تو ویزا لے لیتے ہیں نا 12 مہینوں کا، تو اس میں آپ لگاتار 3 مہینے وہاں پر رہ سکتے ہیں. گھر والوں کے پاس ہوئی تھی. جی. تو والدین وہاں سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ وہاں سے آ رہے ہیں. تو پھر ان کو چونکہ وہ ضعیف ہے، تو ان کو پھر ہوٹل بہت دور مل رہا تھا. ہم نے کہا یار اب پھر کیا کریں، چلیں نزدیک مل جائے تاکہ یہ جو ہے وہ اپنی عبادت آرام سے کر سکے، اپنے تمام تر ارکان جو ہے وہ. شعیب بھائی 6 کو جا رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہ 7 کو آ رہے ہیں، تو مجھے پہلے پہنچنا ہوگا، ان سے پہلے پہنچنا ہوگا، کیونکہ پھر ان کو عمرہ وغیرہ کروانا ہوگا، تو پہلے مجھے پہنچنا ہوگا. ہوٹل کون سا ملا؟ ہوٹل ابھی تک وہ نہیں بتایا مجھے، کیونکہ وہ صرف آگے انہوں نے کہا کہ 6 تاریخ کو ہو گیا. تو یہ جو سامنے والے ہیں یہ تو بھائی بہت مہنگے ہو گئے. جی وہ میں تو نے ہے. ابھی میں نے گئے تھے یہاں سے کافی ساتھی گئے تھے، تو وہ تقریباً 2100 جو ہے وہ پاؤنڈ میں، جو آپ اس طرح کرنا جو ہے بنتے تقریباً. جیسے کہ وہ حج کے بعد کھلے تھے نا تو وہ پرائسیں لو تھی اس وقت، جی بڑھا دیے انہوں نے. چلو اللہ خیر کرے. بالکل. میں نے تو دستبرداری کر لی ہے سامنے والے ہوٹلوں سے. میں نے کہا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، لیکن یہ کہ تھوڑا چل کے آئیں گے ثواب بھی ملے گا. جی السلام علیکم تنویر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی پروفائل دیکھ کے میں نے تو جسارت کی آپ کو جوائن کرنے کی، اور قادیانیوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ بھائی اسلام کی. تو میرا ایک سوال ہے ان سے کہ جتنے بھی اسلام میں اس وقت فرقے بن چکے ہیں. تعارف کروائیں، پہلے آتے ہی سوال پہلے اپنا تعارف کروائیں. جی میرا نام تنویر ہے، اور اوریجنل آئی ڈی ہے میری. پاکستان گجرات سے میرا تعلق ہے. اس وقت میں دبئی میں مقیم ہوں روزی روٹی کے سلسلے میں، اور بائی پروفیشن کارپینٹر ہوں. میں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، اور مسلمان ہوں الحمدللہ. مرزا جیلمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ جی میں اسی ہی متعلق سوال کرنے ہے. سوال میرا تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن ہے علمی انشاءاللہ آپ پہلے کو. بتائیے، یہ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. مرزا قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد پلیز آپ کر مرزا لیجیے گا سوال. جو مرزا قادیانی ہے، سب سے پہلے اس پہ بات میں مختصر کروں گا کہ وہ ایک لعنتی ہے. اس پر لعنت کرتا ہوں میں، اور کرتے آئے بھی ہیں. وہ تو آئی ملعون انشاءاللہ، کافر ہے وہ. باقی جو مرزا جیلمی کی بات کی ہے آپ نے، تو
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पसंद आई हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं उनकी जो पसंद नहीं आई। ठीक है जी, उसमें तनवीर साहब जी जी मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि देखिए हमारे लिए तो सबसे पहले अक़ीदा है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। ये जो जितनी भी ब्रोडें चलती हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुतालिक मिर्ज़ाइयों, क़ादियानियों, जी जी गोबरशाइयों और जितने उसके मानने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ चलती हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा मिर्ज़ाइयों ने ठीक किया है और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने गलत किया है। तो आप इसके मुतालिक फिर क्या कहेंगे? देखें, जो हमारे मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दर्ज की हैं, हमारी किताबों में मिलती हैं, हिस्ट्री की किताबों में, जिनसे काफ़ी इख्तलाफात आज नहीं, निकल रहे हैं। हम और तो मिर्ज़ा हिस्ट्री की जेलमी ने बात भी ही नहीं कर रहे ना। हम तो जी कुरान देखें, खातमुन नबिय्यीन का तो हिस्ट्री से ताल्लुक ही नहीं है, वो तो कुरान और हदीस है। बात तो तर्जुमे की होती है जी ना, तर्जुमा तो इसका ताल्लुक तो हिस्ट्री से कोई नहीं है ना। फलाने कितने जो है वो जंग की और फलाने ने ये किया और बादशाह इधर चली गई उधर चली गई, कि किसी देखें, कहानियां हिस्ट्री की बात ही नहीं है, तर्जुमे की बात है जो लफ्ज़न तर्जुमा है। हातमुन नबिय्यीन जो है उसका जो सिंपल, जो मैं तर्जुमा एक आम इंसान को भी समझ आ जाए, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान, तो वो ये है कि आका हज़ूर अस्सलातु वस्सलाम के बाद ना कोई नबी है ना कोई पैगंबर है, वो आखिरी नबी बिल्कुल हैं, तनवीर वो साहब, आखिरी ये तो आप रसूल कहते हैं। हैं ना, जी जी हम आपके इस तर्जुमे व आपका खैर मकदम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा जज़ाकल्लाह। जूनियर ने ये कहा है कि जो तर्जुमा कादियानियों ने ख़ातमुन नबिय्यीन का किया वो ठीक किया है, अहले सुन्नत वल जमात ने गलत किया है। तो इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? हम तो तर्जुमे की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात करते ही नहीं है। मैं उसके मुतालिक नहीं जानता कि कादियानियों ने क्या तर्जुमा किया है। अगर आप उस पर थोड़ी सी वजाहत फरमा दें तो मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी। मुसलमानों ने क्या किया है जी तर्जमा? जी, मुसलमानों ने तो यही किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी पैगंबर और रसूल और नबी हैं, और आपके बाद हाँ, कोई लेकिन नबी मिर्ज़ा नहीं है। कादियानी कहता है कि मुसलमानों ने तर्जुमा ठीक नहीं किया, मिर्ज़ाइयों ने ठीक किया है। जी मिर्ज़ा मुफ्ती जेल में साहब, कहता है। मिर्जा इंजीनियर मिर्ज़ा जेलमी ने मिर्जा, कहा है। अच्छा जी अच्छा। जी 1400 साल से, जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद को आपकी कहा, और फिर आपकी सल्लल्लाहु तफसीर से अलैहि भी वसल्लम। हमें वाज़िया ये जी पैगाम मिल जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद खातमुन नबिय्यीन इस आयत सूरह अहज़ाब की 40 की तशरीह फरमा दिया और जी खुद ये तशरीह किया कि आखिरी नबी हैं वो। अब जी 1400 साल के बाद एक उठ के आए कादियानी, वो कहें कि वो एक तर्जमा लिखे, उसके बेटे कादियानी के बेटे तर्जमा लिखे, वहां पे वो लिखे नबियों की मोहर। मुसलमान 1400 साल से जो तर्जमा और माना चला आ रहा है, आप किसी की भी लुगत उठा कर देख लें, और इन जी अहादीस के बारे में आप किसी मुहद्दिस का, किसी मुजद्दिद का आप मफहूम माना जी देख लें उठा के, तो मुसलमानों का है आखिरी नबी। ये कहता है नहीं, जी मुसलमानों जी ने गलत किया तर्जमा, कादियानियों ने ठीक किया है। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है उम्मत के लिए, क्या किया जाए इसका? जी, वही मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कादियानी ने क्या तर्जमा किया है जिसकी बता तो रहा हूँ जी, वो कह रहे हैं नबियों की मोहर है, और जो मुसलमान है उनका तर्जमा है जी, आखिरी नबी। वो जी, कहते हैं कि नबियों का और मोहर है, कादियानी और का लिहाजा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर की नबूवत से जो है जो इताअत करेगा उस पे नबूवत की मोहर लगती जाएगी और नबी बनते जाएंगे क़यामत तक। नहीं, मेरा अस्तगफुरुल्लाह, ये ये तो बहुत ही तर्जुमाकार है। बातिल अकीदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मोर फिर की भी जाहिर वैल्यू बात है, जो है जब वो बातिल अकीदा है तो वो जी फिर बातिल हुआ, वो गुमराह हुआ, वो तो जी फिर बिल्कुल, इसके कुरान का ऊपर मुनकिर हुआ ना। बिल्कुल जी जी। ये बात मैंने वैसे इंजीनियर साहब के मैंने बहुत सारे लेक्चर सुने हैं, बड़ी 3-3 घंटे की उनकी वीडियोस भी देखी हैं। काफ़ी चीज़ों से इख्तलाफ भी मुफ्ती होता है। साहब और उस्मान साहब, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा प्लीज। आप दोनों हजरात से गुजारिश है, बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, जी जज़ाकल्लाह। तनवीर भाई, जी जी मैं सादा सा पेंडू सा बंदा हूँ, मुझे जी एक जी छोटी सी बात बता दीजिए काइंडली आप। ये मैं आपको जी जी एक बात एक्सप्लेन करने के लिए ये मिसाल देने लगा हूँ। जी जी एक मन दूध हो 40 किलो, जी जी उसके अंदर 2 कतरे पेशाब के डाल दिए जाए, क्या जी जी आप बतौर तनवीर भाई वो दूध पिएंगे? जी नहीं, वो नजस हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि मुझे मिर्जा जूनियर की कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ गलत लगती हैं, तो दूध आपने साइड साइड से करके क्यों नहीं पिया, या उसकी मलाई क्यों नहीं खाई?
وہاں تو جی آپ میں کی عقل نے کام کیا. تنویر بھائی ایک منٹ بات کرنے دیجیے گا پلیز, آپ جی کو جی ٹائم دوں گا میں, آپ جی مکمل بات بسم اللہ کیجیے بات. گا اپنی. وہاں تو آپ نے پورا 40 یعنی 1 من دودھ جو ہے وہ آپ نے ضائع کر دیا. یہاں آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہو رہی, آپ اس کی آدھی بات پکڑ رہے ہیں, اور جو باتیں جہاں پہ وہ کفریہ کلمات کہہ رہا ہے, جو میرے دونوں ساتھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, شاید وہ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن مجھے بتائیں نا کہ دودھ آپ پیتے نہیں ہیں وہ والا جس میں 2 پیشاب کے قطرے ڈل گئے, لیکن آپ اس کافر کی کفریہ باتیں جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں نہیں یہ کہنے دو اس کو, کہہ رہا تو کہنے دو, یہ اچھی کہہ رہا وہ پکڑ لو. یہ سمجھ نہیں آئی تنویر بھائی, یہ منافقت کہتے ہیں اس کو ویسے بائی دا وے. جی میں بتا دیتا ہوں, یہ منافقت نہیں باقی ہوگی. دونوں جو ساتھی اب بات کر لیجیے گا, حکمت, میرا مائک میوٹ ہے تنویر بھائی کی بات کے بعد. جی 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 تنویر بھائی. میں تھوڑی سی ایک کال میں آپ کی بات کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ, کہ حکمت, علم یا کوئی دانائی کی بات جو ہے نا یہ مومن کے لیے ہے, اور وہ کسی منافق سے ملے تو بھی لے لو. ٹھیک ہے جی, یہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اگر حکمت اور دانائی کی بات آپ دے کو, دیجیے گا حوالہ نمبر, جی کتاب نمبر. جی دیکھیں آپ اتنا تو عقل رکھتے ہیں اور دانائی رکھتے ہیں کہ جو میں بھائی بات کروں, یہ نہیں ہوائی ہم بات نہیں سوشل ہے. میڈیا پر ہیں تنویر بھائی, ٹھیک ہم ہے سوشل میڈیا پر ہیں, یہاں پر ہوائی بات نہیں چلتی. یہ تنویر بھائی کو کال آ گئی. مفتی صاحب, عثمان بھائی, آپ دونوں بات کر سکتے ہیں. منافق سے بھی لے لیں, کوئی بات ملتی ہے علم کی تو منافق سے بھی لے لیں. تو مرزا انجینئر کے ماننے سر مجھے کال آ یہاں گئی تک تھی. کہتے ہیں, مرزا انجینئر کے ماننے والے تو یہاں تک استدلال کرتے ہیں کہ شیطان سے بھی لے لو, اچھی بات ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو مفتی صاحب آپ ذرا امام ابن سیرین کا بھی قول بیان کر دیں, اور پھر ایسے فاسق و فاجر اور جیسے کہ بہت سے اس دور میں لوگ گزرے, تو کسی نے بھی ان سے دین لینا بلکہ کہ ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کی. تو یہ آج 1400 سال کے بعد ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ پھر آپ مرزا قادیانی کی بھی اچھی باتیں لے لیں, ان کی کتابیں آپ کو روحانی خزائن کی 85 جلدیں آپ کو دے دیتے ہیں, اس میں اچھی اچھی باتیں آپ جی لے لیا کریں, گندی گندی چھوڑ دیا کریں. سوری, جی مفتی صاحب. میں واپس آ گیا ہوں سر. عثمان بھائی اسی مجھے بات اپنا, پہ تو اس نے حضرت امام ابن سیرین نے نا جو کہ جن سے بخاری میں اور دوسری کتب کے اندر جو ہے مسلم شریف کے اندر اور دوسری کتب کے اندر ان سے روایتیں لی گئی ہیں امام ابن سیرین سے, ان کے بارے میں کہتا ان کا ایمان تو خراب ہو گیا. انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ میں جو گمراہ لوگ آئے تھے ان سے میں بات نہیں سننا چاہتا, قرآن کی آیتیں نہیں سننا چاہتا, کہیں یہ میرے ایمان کو جو ہے متزلزل نہ کر دیتے. تو کہتا ہے وہ تو ایمان ان کا پہلے ہی ضائع ہو گیا ان کا. امام ابن سیرین کے بارے میں کہتا ہے جی یہ مرزا جو. جی مفتی صاحب. جی سر میں واپس آ چکا ہوں, شاید آپ کو آواز آ رہی میری. آواز آ رہی ہے. عثمان ہاں بھائی کی شاید بات آپ ہو رہی یہ ہے. کال جو ہے نا, جی 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 بالکل ٹھیک ہے آپ کی جی جی بات, جی جی منافق تو سے اگر, دین کی بات بھی منافقین سے لینی ہے ہم نے, معاذ اللہ جن کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے, اور مرتدین اور یہ منافقین ہیں. خیر وہ حوالہ آپ دیں گے نا تو آپ پر خود ہی عیاں ہو جائے گی بات. جی میں حوالہ بھی دوں گا, اور میں بہت سارے ایسے اصحاب بھی نکال کے دے دوں گا, کیونکہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں بہت سارے ایسے اصحاب سے حدیثیں جنہوں نے لی ہیں, اور وہ اصحاب جو ہیں مشکوک بھی ہیں, جن میں مروان آتا ہے نمبر 1 پہ. جی ایک منٹ, آپ مفتی صاحب ہیں انشاءاللہ, اور آپ بخوبی جہاں سے میں بات اچھا, کر رہا ہوں پہلی وہاں پہ بات تنویر سمجھیں گے آپ. صاحب گزارش ہی ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, جو بھی صحابی جی کا میں آپ ایک نام لیں ان گے پڑھ آدمی ہوں. انتہائی جی تمیز کے ساتھ لیں گے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے نا تو معذرت کے ساتھ پھر وہ لینگویج مجھے بھی استعمال کرنی آتی ہے.
जी बेशक तो तमीज बेशक से रहिए बेशक जी, तमीज से बात कीजिए, वरना सहाबा कराम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है भाई। बेशक। और जो गलत को सहाबी कहे वो भी मुनाफिक होता है, गलत और कहे ना जो कहे वो सहाबी आप को उसके गलत कहे जिम्मेदार वो भी नहीं है, मुनाफिक। ना ही आपको हमारे लिए अथॉरिटी है यहाँ पे। जी नहीं, अथॉरिटी आप एक गुजारिश सुन लें। देखें, मरवान है, उस्मान भाई, मरवान से जी 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 जी। ये अब ना मेरा बीपी हाई हो जाएगा, ये आप खुद ही। नहीं नहीं मरवान मुफ्ती कौन से साहब, साहबी है? मरवान नाम के तो बहुत सारे हिस्ट्री में बंदे हैं। मरवान चले कौन से मुफ्ती मरवान? साहब, मरवान जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे, उनसे भी हदीसें ली गई हैं, तो क्या वो मशकूक नहीं है? मरवान बिन हकम, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गिरगिट है, तो हदीसें तो उनसे भी ली गई हैं। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं कि इंजीनियर साहब से मैंने दीन ले लिया या उनके मुतालिक मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अकीदा मैंने अपना लिया, जो इंजीनियर साहब का अकीदा वही मेरा, ऐसी बात नहीं है। अगर एक हिंदू आपको बोलता है कि बेटा दूध में पानी डालना गलत बात है, तो वो अच्छी बात है। वो कोई हिंदू करे, कोई ईसाई करे, कोई मुसलमान करे। बेटा चोरी करना गलत बात है, वो कोई ईसाई कहे, कोई भी कहे। तो इसलिए मैंने पहले ये गुजारिश की है कि अगर कोई अच्छी बात है जनाब, तो वो ले लेनी चाहिए। यही बात अगर आपकी ली जाए, अगर मरवान ने कुछ अच्छी बातें की हैं तो फिर अच्छी बातों को भी न लिया जाए। हिंदू की नहीं, ऐसा बात तो ले नहीं रहे हो हैं लेकिन सकता। मरवार की बात आप नहीं ले रहे हैं। यार अजीब बात है। जी नहीं, कैसी मैंने बात कर मिसाल रहे दी हैं आप? है, हिंदू की बात ले रहे हैं, मैंने मिसाल मिसाल हिंदू दी की है। दे रहे हैं, जो रसूलुल्लाह तो और फिर आप अल्लाह का मुनकिर है। लेकिन जो अल्लाह और रसूल को तो मानता है, अल्लाह को अपना इलाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है, उसकी बात आप कहते हैं उसकी न माने। अजीब काम है लेकिन यार। मरवान ने जो जुल्म अजीब किया है उसूल है। इस्लामी हदीसों के साथ, वो किसी हिंदू ने तो नहीं किया ना। नहीं आपको तो इस आप बात का मुझे ये अंदाजा होना बताएं कि चाहिए। इमाम बुखारी ने जो इतनी जी हदीसों को जमा किया है, तो जी जी क्या उन्हें नहीं पता था? हम आज मिर्जा इंजीनियर साहब को इमाम बुखारी से, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद, मुफ्ती इनसे साहब, ज्यादा पता है। मुफ्ती साहब ये इमाम बुखारी को भी नहीं मानते होंगे, आप पूछ लें जी नहीं इनसे। नहीं, मैं मानता हूँ, ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मानता नहीं, हूँ, आप नहीं बिल्कुल मानते, मानता हमें हूँ। पता है, हमें चलें, पता है अब आप अपने आप पास से इमाम क्लेम बुखारी कर को रहे हैं, नहीं सर मानते। ये बात तो गलत है, आपको इल्म गैब तो नहीं। तमीज से बात सुने, आपने अभी कहा था वो मुनाफिकों मुफ्ती के साहब बारे को में, बात करने दें, मुफ्ती साहब को बात करने मुनाफिकों दें। की तो एक मस्जिद को भी गिराया गया था, उसके बारे में क्या बिल्कुल कहते मस्जिद हैं जी ज़रात, मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं जी मस्जिद अब बात ज़रार करें वाकई आप। एक अदना सा मौलवी हूँ, शरारती मौलवी हूँ मैं। नहीं नहीं, करें, आप खुल के बात करें, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपना लेवल, अगर आप में से कोई भाई हाइपर हो भी जाए तो मैं इंशाल्लाह टॉलरेंस का मुजाहरा यही करूंगा मैं कह इंशाल्लाह, रहा हूँ, क्योंकि हम दीन की देखें बात कर रहे यही हैं। मैं कह रहा हूँ। नकल किए हैं, उन्हें ज्यादा जी पता जी, था मरवान का या बाद में आने वाले लोगों को ज्यादा पता था मरवान का? मसला तो ये है ना। क्या वो उन मुहद्दिस ने जो है वो खयानत की है? नऊज़ बिल्लाह। देखें, मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जो यहाँ पे ऑनलाइन हम बैठे हैं किसी को दिल खराश हो, बात वो नहीं करनी चाहता मैं। लेकिन ख़यानत जो हुई है वो भी तारीख़ में लिखी गई है, मुहक्किकीन ने लिखी है, जी और जहाँ पे नहीं हुई वो भी लिखी गई है। देखें, जहां पर हदीसें लिखी गई है ना, हदीसें लिखी गई है, वहां पर उन्होंने जी नीचे ये भी लिखा है। मसला ये है हमारा ना, हमारी जहालत का मसला ये है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते। जहां पर मुहद्दिसीन ने किसी हदीस को नकल किया है तो रावियों को भी बाकायदा पूरी तौर पे जो है वो नकल किया है कि फलां जो है वो तुर्क से ये हदीस पहुंची है। अगर वो ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ करार दिया, कवी है तो कवी, हसन है तो हसन, और अगर मौजू है तो नीचे लिख भी दिया कि मौजू है। ठीक है। आप बुहारी शरीफ को सादिक बाकी किताब यहाँ मानते हैं ना? जी, आप बुहारी शरीफ को सादिक किताब मानते हैं ना? असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। जी, मानते हैं ना? जी जी। मुझे एक रिवायत के मुतल्लिक़ आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए। अम्मा आयशा अस्सलामुल्लाह अलैहा से एक रिवायत है कि रिज़ात के मसले पर जी कि कुछ नुस्खे से, मौजू तो ये है कि भाई इन्होंने कहा कि मुनाफिकीन से भी ले सकते हैं हम बातें अच्छी। जी तो बिल्कुल ले इन्होंने सकते हैं, क्यों कहा नहीं कि ले सकते? मरवान बिन हकम मुनाफिक है। एक जी मिनट बात बिल्कुल, सुनिए जी जी पहले। जी जी,
تو مفتی صاحب پہلے وہ قادیانیوں کا ترجمہ، پھر یہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے قادیانیوں کی سپورٹ کی ہے تو میں اس کی باتیں لوں گا، ٹھیک ہے، قادیانیوں کی سپورٹ والی جو وہ کرتا ہے تو کرتا جائے، میں اس کی اچھی باتیں لوں گا. کون سی اچھی باتیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گئی ہیں. پھر نہیں نہیں سر مروان بن آپ کو حکم وہ جی منافق ہے. ایک منٹ، یہ بھی ان کا جی کول آ گیا کہ امام بخاری جو ہے وہ لیکن منافقین ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے خود کہا ہے کہ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلے تھے، اسی طرح انہوں نے ایک عالم دین کو یاد کیا کہ وہ بھی میرے مقابلے میں نکلے، یعنی جس طرح کمثل مرزا غلام قادیانی، تو اس طرح وہ کہتے ہیں میرے مقابلے میں. انہوں نے خود مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اپنی تشبیہ دی ہے. استغفر اللہ واللہ عالم. مجھے تو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ انہوں نے اس بات کا کوئی چیلنج کیا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے. میں تو ایک نیچے کی بات کر رہا ہوں. یہ میں نے کوئی ایسے کلمات سنے نہیں ہیں انجینئر صاحب کے. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہ بات ایک واضح کر ظاہری دوں. بات ہے، وہ دیکھیں میرے لیے ایک وہی بات ہے. جی جی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا جی میں بھی روزانہ صبح قرآن پڑھتی ہوں، میں نے تو کہیں پر پڑھنے کا ذکر نہیں دیکھا، میں نے تو کہیں یہ نہیں دیکھا کہ چہرہ چھپانا ہے، یہ چھپانا ہے، وہ چھپانا ہے. تو جناب جہاں پر لکھا ہوتا ہے وہاں پر آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں پر لکھا نہیں ہوتا وہاں پر آپ پڑھتے ہیں. تو مرزا انجینئر صاحب کی وہ باتیں آپ کا قول آپ کے کہ جی میں تو ان کی وہ اچھی اچھی باتیں لوں گا، بری بری باتوں کو جو ہے وہ نظر انداز کروں گا. تو جب آپ بری باتوں کو سنیں گے ہی نہیں، جب جو ہے وہ پوری طرح پرکھیں گے نہیں، تصویر کا ایک رخ دیکھیں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون منافق اور کون مخلص ہے؟ اگر تو کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی والسلام آخری نبی نہیں ہے، تو پھر اس سے مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. مکمل، وہ کوئی بھی ہو، وہ مرزا صاحب ہوں، مطلب جنم والے، یا کوئی بھی ہو. تو جو یہ کہے نا کہ محدثین ہمارے وہ جی منافقین سے روایات لیا کرتے تھے، تو اس سے بھی قطعی تعلق ہے مسلمانوں کا، اس پر بھی ہم لعنت ڈالتے ہیں. بے شک ڈالنی چاہیے جی، بے شک محترم ڈالنی تشریف چاہیے. لے استاد محترم نہیں، یہ استاد محترم نہیں لگ رہے مجھے. ایک کوئی اور ہے بندہ جو کل بھائی بھی میں آیا آپ کا استاد محترم کا فین یہ ہوں، میں بھی اس کو ٹھڈا مار کے ذرا بلاک کریں. اس کو پہلے اس کو بلاک بھی کریں ساحل بھائی، اس کو بلاک بھی کریں. جی مجھے بلاک کر رہے ہیں سر آپ؟ نہیں ایک بندہ اچھا ہے اچھا، وہ مفتی صاحب کی، وہ آواز چلی تھی آپ کو. جی وہ نہیں نہیں مفتی نہیں صاحب ایسی کی جو بات ہے نہیں. وہ فیک آئی ڈی بنا کے رکھتے ہیں. یار میرا پتہ ہے موقف کیا تھا جب میں آیا تھا نا، بات تو کہیں اور چل موقف آپ پڑی. کا میں آپ یہ کو ہے کہ جناب میں مرزا انجینئر کو بڑا اچھا نہیں 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 جانتا سر، ہوں. نہیں نہیں جیسے نہیں آپ نہیں کو وہ نہیں بات. قادیانیوں کی حمایت دکھائی گئی، ایک منٹ بات سنیے، جی جیسے جی آپ کو قادیانیت کی حمایت دکھائی گئی تو آپ چلے گئے رفض کی طرف، اور جو آپ کے جی اندر جی نہیں، جو آپ کے جن لوگ ہیں جو بہتان بازی کرتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے، اور پھر جی جی محدثین کے اوپر آپ لوگ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا. اور صحابہ اچھا پر استغفر تبرہ اللہ. کرنے عثمان کے لیے بھائی آپ لوگ ابھی قادیانی اللہ کو تعالیٰ دیکھیں نا. کبھی نہیں 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 ایسی نہیں. جی جی قادیانی بھی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ خطا پر تھے اور باغی تھے، انہوں نے خطا پہ جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کروائے. ٹھیک ہے، تو اچھا آپ لوگ عثمان بھائی، ابھی میں سن رہا تھا یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کا تو بالکل ہی بائیکاٹ کیا جائے گا نا جی. جی بالکل کرنا ایسے چاہیے، ہی کہا تھا بالکل بھائی کرنا چاہیے. آپ نے. جی بالکل ایسے ہی، بالکل. قادیانی جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب جی ان جی کی بات سنی جائے گی؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ تو بعد میں نبی بناتے بھی ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ آخری ماننے کے بعد پھر نبی بناتے بھی تو ہیں نا. بات تو یہ ہے ہاں کہ ہم تو تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کسی کا یہ کہہ دینا کہ ہم آخری مانتے ہیں کافی نہیں ہوتا، اس کی باقی چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی. جی بے شک ساری پورا کرائٹیریا دیکھنا ہاں پڑے تو گا. آپ کی یہ پھر بات سے میں آپ ادھر متفق بھی ہوں. لاگو کریں نا کہ اگر آپ کے نزدیک مرزا صاحب، آپ کے انجینئر صاحب جو ہیں وہ اگر منہ سے نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، لیکن باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ قادیانی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ اچھا نہیں دیکھیں گے آپ؟ ضیاء بھائی، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ایڈ کر دوں کہ میں کوئی مقلد نہیں ہوں ان کا، نہ کوئی تقلید ہے، نہ کوئی میں ان کا مرید ہوں. ہاں تو پھر انجینئر آپ صاحب کو دیکھیں ایسے ہی سنتا ہوں جیسے انیف جس قریشی طرح صاحب کو باقی سنتا طرف ہوں، آپ کا ہے جو ڈاکٹر القادری موقف، صاحب کو سنتا ہوں. جی اسٹینڈرڈ آپ نے باقی لوگوں کے لیے قائم کیا نا، وہاں بھی تو وہی رکھے نا کہ جس طرح نہیں نہیں قادیانی استغفر اللہ. میں نے منہ سے کہہ دیں کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ان کا عمل، ان کے دوسرے قول فعل جو ہے اس کے تضاد رکھتے ہوں، تو ہم ان کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا.
उनकी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी ये बात उनके कौल दूसरे अकवाल और फेल से मुताबिकत नहीं रखती। तो इसी तरह अगर इंजीनियर साहब कह दें, एक मुंह से कहते हैं कि मैं आखिरी नबी मानता हूं, लेकिन दूसरी जुबान से वो कहते हैं कि कादियानियों का तर्जुमा भी सही है, वो उनको डिफेंड करते हैं, मुसलमानों को कहते हैं नहीं इन्होंने तर्जुमे गलत किए हुए हैं, तो फिर हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि यार एक ज़ुबान से तो वो इकरारी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का, दूसरी ज़ुबान से वो मुनकरीन ख़त्म नबूवत को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ये हातम नबूवत पे जो भी वो अगर कोई भी करे तो वो तो बिल्कुल मैं उसकी नफ़ी करूँगा। आप ज़िया भाई इस बात पे बिल्कुल इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। मैं कभी भी इंजीनियर साहब की सपोर्ट इस बारे पे नहीं करूँगा या कादियानियों की कभी भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये तो ईमान का मसला है, तो इसमें तो बहुत मोहतात भी रहना है और इंशाल्लाह डट के भी रहना है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जो मैंने बात की है पहले कि मैं इस लिए आया था, आपने लिखा हुआ है ये प्रोफाइल पे कादियानियों को इस्लाम दावत इस्लाम। वो वीडियो सुनाता हूँ तनवीर साहब, आपको वीडियो सुनाता हूँ जिसमें आपका दोस्त जो है ना वो कादियानियों की के कुरान का तर्जुमा लेने की बात कर रहा है। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ जरा, ताकि आपको आज ही की इस स्ट्रीम में इदराक भी हो जाए कि आप किस रास्ते की तरफ चल पड़े। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहरहाल आप वीडियो चलाइए, मैं सुनता हूँ। ये 2 सेकंड दे दे, मैंने लैपटॉप ऑन किया। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आराम से चलाइए। कैंची भी इनकी बड़ी तेज होती है। हमारा मकसद हमें है, मुझे है हुक्म अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सुभान अल्लाह। अभी वीडियो लगाएंगे तो तनवीर साहब को पता है कि मिर्ज़ा कादियानी यलाज से हमला हुआ था? किससे हुआ था जी? यलाज डायनासोर से। अल्लाह ताला ही जानता है जी, मैं इस बारे में कोई मालूमात नहीं रखता जी। नहीं, वैसे ये अच्छी बात आपको लगती है या गलत है? मर्द के लिए ऐसा करना, ऐसा कोई भी अमल वो गलत है, ये तो गैर अखलाकी है। आई मीन एक थूक के बराबर है, क्या इसको बोला जाए। जी वो ये लाज था ना मिर्जे के ऊपर 10 फन का ना, तो ये वैसे मैंने सुना आपसे है कि हमला पता हुआ आपको था। मक्का से 16 दिन तक खून भी आया था। वल्लाहु आलम, ये बात मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। माइक म्यूट कीजिएगा, मैं ये चलाने लगा हूँ। जी जरा ध्यान मेरे पास से ऐसे शोर नहीं है, मैं फिर भी कर देता हूँ। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से पढ़ना छोड़ दे, कि डवड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबर ही छोड़ दें। और फिर मैंने देखे 12 ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे बदल। कौन सा तर्जमा बदला है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना,
आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। खातमुन नबीयीन का तर्जमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जमा तो बिल्कुल ठीक किया, अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युओं ने इसका तर्जमा बिल मफहूम कर दिया। सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बिल मफहूम तर्जमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है। जी जनाब, उस्मान भाई वीडियो मैंने चला दी है, अब आगे आप बात चला लें। ये बात जी ज़िया भाई, कादियानियों ने सही तर्जमा किया हुआ। आई थिंक आपने ना थोड़ा सा तंग नज़री का मुजाहरा किया है ज़िया भाई। जो आप भाई ने क्लिप चलाया है ना, उसमें मिर्ज़ा साहब ने यही बात की है कि जो तर्जमा बाई लुगत वो बात कर रहे हैं वो अकीदे की बात नहीं हो रही। कि अगर तो इंजीनियर साहब ये किसी वीडियो में कह दें कि जी कादियानियों के मैं साथ हूँ इस मौक़िफ़ पे क्योंकि वो सही मान रहे हैं। अब ये आप जो अल्फाज आप कहेंगे वो आप मिनवान हम उससे कहलवाएं, कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात को समझें थोड़ा सा। दुरुस्त किया हुआ है, ठीक है। मुझे बताएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर पता था कि खातमुन नबिय्यीन का क्या तर्जुमा है, जब मिर्जा इंजीनियर को बेहतर पता है। जी बेशक बात ठीक है, लेकिन ये लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। खातमुन नबिय्यीन का मानी मफहूम ये बयान किया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी जबादी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला नबी जबादी के साथ इसकी तशरीह फरमा दी तो ये मिर्ज़ई मोहर करते हैं और आपका इंजीनियर भी कह रहा है मोहर तर्जुमा दुरुस्त है। और भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत के बाद भी ये कहें इनको लुगत ज़्यादा प्यारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन लुगत जानता है। अच्छा ठीक है, आप कोई इंजीनियर साहब की वीडियो मुझे दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा हो कि ये कादियानियों का अकीदा ठीक है खत्म नबूवत वाला, और मैं कायल हूँ उस पर। फिर वही बात आ गई। नहीं सर, बात तो अब ठीक है। मुझे बताएं, एक मिनट जी, मुझे बताएं एक मिनट। अब बकौल इंजीनियर साहब के तर्जमा हमारे बाबों ने किया हुआ गलत, हमारे बाबे गलत तर्जमा करके 1400 साल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहे हैं। यही बनती है ना इसकी लॉजिक कि तर्जमा गलत किया हुआ है लेकिन मानते वो आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कादियानियों ने तर्जमा दुरुस्त किया है लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ये दो ही रिजल्ट निकलते हैं ना जी। जी अब देखें, एक न्यूट्रल बंदा जब सोचेगा वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि भाई जिसने दुरुस्त तर्जमा किया है जाहिर है उसी का फहम दुरुस्त है। जी यही समझेगा ना एक न्यूट्रल बंदा जो ना इंजीनियर को जानता है ना हमारे बाबों को जानता है। यही आप ले लें कि एक नॉन मुस्लिम मुसलमान हो गया जी। अब वो देखना चाहता है कि भाई वो देखता है कि ये इंजीनियर साहब की वीडियो सुनता है, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि कादियानी ने तर्जमा दुरुस्त किया, वो तो देखेगा ना कि कादियानियों ने कुरान पाक का दुरुस्त तर्जमा किया है, तो इसका मतलब है वो अकीदा जो दुरुस्त तर्जमे की बेस पे बनाया जाए वही दुरुस्त होगा ना। गलत तर्जमे की बेस पे बनाया गया अकीदा तो दुरुस्त नहीं हो सकता। तो लामहला वो यही समझेगा कि 1400 साल से जो बाबे गलत तर्जमे की बेस पे अकीदा गढ़ के बैठे हैं वो अकीदा गलत है। नहीं ऐसा नहीं है, तर्जमा इमाम अहमदुल्लाह हंबल का भी बहुत बेहतरीन तर्जमा है, फरमान शाह का भी बड़ा बेहतरीन तर्जमा है। भाई एक मिनट दीजिएगा। इन्होंने जो मुतालबा किया ना, क्या वो अकीदे के बारे में देखें, वो जिसने फितना फैलाना हो या ऐसे कादियानियत की तालीम को प्रमोट करना हो तो वो क्या ये सरेआम कह देगा हाँ भाई मैं उनके इस अकीदे की तायद करता हूँ, जबकि वो एक जगह पे वो तो कहता है कि आप लोगों की औरतों का निकाह भी जायज़ है कादियानियों के साथ। फिर वो कहता है कि इनको यहूदो नसारा से बदतर ना कहो, ये तो आपके नबी को मानते हैं और ये तो कुरान को भी मानते हैं। ये दो चीजें कहता है इनको यहूदो नसारा से बेहतर कर देती हैं और इनकी औरतों के साथ निकाह भी जायज़ है। जी नहीं, ये यहूदो नसारा से देखिए ये मुतालबा वो करते हैं कि जिससे वो ये छितर जो है ना वो खा सके। भाई उसने ऐसे कह के तुम लोगों को वर्गलाना कैसे, गुमराह कैसे करना है। जी आप भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तनवीर साहब कह रहे हैं कि मुझे वाज़िया कहें कि वो कह रहा है कि मैं कादियानी की सपोर्ट करता हूँ,
तो मेरे भाई अगर आप लफ्ज़ों के ऊपर ही गौर करें ना, तो उसकी जो वीडियो में वो कह रहा है ना कि इनका तर्जमा गलत है तो उनका ठीक है, तो उसने वजाहत कर दी है। इनसे कहें कि कादियानियों के पास जाएं और उनसे कहें कि जी वाज़े तौर पे हमें कहो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन नहीं है, ये आप कादियानी से कहलवा दें, मेरा नाम बदल देना। कादियानी कभी भी नहीं आपको कहेगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानते, वो कहेंगे हम मानते हैं। वो डर से नहीं बोलते, जो बाहर बैठे हैं अमेरिका के अंदर वो कहते हैं। डर से नहीं, उनका अकीदा है, वो कहते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, उनका अकीदा है। तो फिर गुलाम अहमद कादियानी को क्या मानते हैं वो? क्योंकि वो खातम का मानी वो लेते हैं जो आपके मिर्जा साहब लेते हैं। सर जी देखिए, सिंपल मुद्दा ये है कि जो गुलाम अहमद कादियानी है उसने खातम का मानी मोहर है, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की मोहर मानते हैं, जो आपके मिर्जा साहब बयान कर रहे हैं। और मेरे मिर्जा साहब भी बस, अच्छा जया साहब एक मिनट किबला, मैंने पहले गुजारिश की है कि मेरे खाते में न डालें, मैं उनको ऐसे ही सुनता हूँ जैसे जी। उस्मान भाई थोड़ा सा मुझे काम है, मैं अभी यहाँ पे मौजूद तो रहूंगा लेकिन मैं थोड़ा बिजी होने लगा हूँ, तकरीबन कोई 1 घंटे बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। आप इन भाई से बात पे अभी जी ठीक हो गया जिया भाई। अभी देखें, कहते हैं मेरे खाते में ना डालें भाई, अभी तो आप उसकी तारीफ करने लग गए थे। नहीं जी, वो उसने कब कहा कि कादियानियों का अकीदा ठीक है? अभी तो आप तारीफें कर रहे थे। अभी जब जिया भाई ने भी बताया, अब जब जिया भाई ने भी बताया और हम भी बता रहे हैं, अब आप कहते हैं मेरे खाते में ना मिर्जा साहब को डालो। क्यों ना डालें भाई आपको? वो नहीं, मैं अगर ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी मैंने गुजारिश किया कि ये लुगत की बात या तर्जुमे की एक छोटी सी बात हो रही है, जो वीडियो भी भाई ने सुनाई है ना, वो चलो चैलेंज है मेरा, किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। खातमन नबिय्यीन का माना चैलेंज है आपको, किसी भी लुगत से उठा के ले आए, मुसलमानों की लुगत हो ले आए, माना नबियों की मोहर ले आए। देखें, एक अजीम होता है कि वो आपके पास तो ये हवाला नहीं मौजूद कि मौला अली ने कहा है कि इल्म जो है, दीन की बात हो रही है तो इल्म जो है, तो आपने ज़ाहिरी बात है दीन के बारे में बात की होगी, तो मुनाफिकीन से भी ले लो। अभी तो आपने वो नहीं हवाला लिया, मौला अली के ऊपर झूठ बांध दिया आपने। जी नहीं, झूठ नहीं बांधा, अस्तगफुरुल्लाह, मैंने ऐसी बात ना कहें आप। अमेरिका को मनवाने के लिए मुझे क्या बात सुन के करें। हमें क्या समझते हैं कि आप हम इधर एम बैठे हुए हैं? नहीं, आप अगर एम नहीं बैठे हुए तो फिर आपको मौक़िफ़ लेना चाहिए दूसरे बंदे का। आप क्या समझते हैं कि हमें जो है वो कख नहीं पता? आप कह देंगे जी मौला अली ने ये फरमाया, तो हम आपसे पूछेंगे नहीं और आप बात करते चलेंगे। ये देखे ना, ये तो मौला अली की जैसे आपने गुस्ताखी की है ना, जैसे आपने गुस्ताखी की है, और ये वाकई बात सही है, वाकई सही है कि जो सहाबा और ऐसे मलऊनों की हमायत करने वाला होता है ना, उसके ऊपर वैसे भी इस तरह की मोहर लग जाती होती है। ये सुनिएगा, एक गुस्ताखी आपने की है और एक मिर्जा इंजीनियर कर रहा है, ये सुनिए जरा। चलें, अब आप खुद ब खुद कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आपने झूठ बांधा मौला अली की तरफ। नहीं, झूठ नहीं बांधा, बांधने लगा। ये सुनिएगा वाला, ये सुनिएगा। नहीं, बस ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। नहीं, ये सुनिएगा जरा, ये सुनिएगा, आपका हमने इंतजार करना है, आपसे हवाला लेना है, ये सुनिएगा जरा। लिहाजा यहाँ पर मैं खुसूसन अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूं। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडियां नहीं बनाया, और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। लिहाजा जो मौला अली के मानने वाले हैं वो किसी सहाबी को गाली नहीं देंगे। हाँ जी, वीडियो की आपको समझ आई है तनवीर साहब? जी। क्या कहा उसने? उसने यही कहा है, ये तकरीबन जंग सिफ़ीन के कॉन्टेक्स्ट में बात उन्होंने की है इंजीनियर साहब ने, ये मैंने उनका बयान सुना हुआ है। और जो इंसान देखें भाई, जो इकरार करता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान ये बात इकरार करता है ना, जब तक ये छोड़े ना तो वो मरदूद उतनी देर तक नहीं होगा सही कानूनी। बात सुनिए, अगर कोई इंसान इस बात का इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो कोई भी बात करता है तो वो कम इल्म हो सकता है, जाहिल हो सकता है, लेकिन काफिर नहीं हो सकता। आप जो एक मिनट ये मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप म्यूट कर लें। आपकी बात मैंने सुनी है बड़े तहम्मुल से। देखिए, मैंने इनको वीडियो सुनाई है, इनको ये तक नहीं पता कि जनाब बात कहाँ पे हो रही है, और कह रहे हैं जंग सिफ़ीन की बात कर रहा है। ख्वारिज की जंग, जो ख्वारिज से जंग हुई थी, आपने तो मुझे लगता है वो नहरवान की हुई थी। जी, नहरवान की जंग थी, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये तो कह रहा है कि मौला अली ने
خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، اور نبی علیہ جی الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو جی کہتا ہے کہ جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان جی کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا، ان کو مسلمان ہی کہا ہے، اور ان کے لیے ان کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی 5 سال ہو گئے ہیں ہم حوالہ طلب کر رہے ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہم حوالہ طلب کر رہے ہیں مرزا انجینئر کے ماننے والوں سے، تو یہ کیونکہ مولا علی کو یہ گالی دی ہے اس نے، تو آپ کو پتہ ہے نہیں کہ استغفر خوارج اللہ، کون ایسی تھے؟ بات نہیں ہے سر، ایک منٹ، تھوڑا سا نا تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کوشش کر رہے ہیں لقمہ ڈالنے کی میرے منہ میں، کہ جتنی بھی آپ ویڈیو سنا رہے ہیں ویڈیوز نہ سنائیں مجھے، ٹھیک ہے، جو انجینئر صاحب کا عقیدہ ہے وہ اپنی قبر میں عثمان وہ بھائی لے ایک کے جائیں گے۔ سیکنڈ، تنویر بھائی ایک سیکنڈ، جی جی تنویر بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ نے بیان کیا ہے، یہ آپ نے خود ان کی کسی بات کوئی روایت سے سنا ہے یا آپ نے سنی سنائی بات کر دی ہے، یا آپ نے خود اس یہ کے اوپر کتنا، سرچ کر کے بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، جب یہ اقوال ہوتے ہیں نا اکثر گوگل پہ بھی آتے ہیں، تو وہاں سے یہ میں نے کول پڑھا تھا کہ حکمت مومن کی میراث ہے، وہ جہاں سے ملے لے لو، منافق سے ملے تو بھی لے لو۔ نہیں نہیں، بات یہ ہے دراصل کہ ایسے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کئی اقوال جو ہے نا وہ مند گرد ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو آپ بنا ریسرچ کے نا ایسے ہی کہیں بھی اس طرح کا کال نہ نہیں کیجیے گا، کیونکہ ہم نہیں، میں ہماری اور ریسرچ آپ کی کی بات بنیاد ہو پہ تو ہی ہم کر رہا ہوں سر۔ ریسرچ یہ کی آج آپ پتہ ہے کہ جی آج سعد یہ کاظم بلب کس بھائی نے ایک بنایا تھا؟ منٹ، ایک جی تنویر قبلہ صاحب، ایک جی 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 تنویر صاحب دیکھیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں ادب کرتا ہوں آپ کا، اور آپ جی تو صرف یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ دیکھیں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں، تو آپ مجھے لگتا ہے کہ مولا علی سے بالکل بھی آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو خود مولا علی کی اس گستاخی کا دفاع کر رہے ہیں کہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں۔ خوارج جی نہیں جنہوں نے میں مولا علی کو کافر کہا، ایک منٹ بات سنیے گا، جی جی دنیا کی کسی جو ہے وہ صحیح حدیث، حسن حدیث کوئی نہیں ملتی، ہمیں ایک بھی نہیں ملی کہ جس میں مولا علی، جن کو خوارج جو کہ جہنم کے کتے تھے، اور سنن ابن ماجہ میں آپ چلے جائیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے کافر ہو گئے، تو مولا علی نے کافروں کے جنازے پڑھائے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، ان کو مسلمان کہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مولا علی کی توہین ہے کہ نہیں؟ مولا علی حدیث کے خلاف چلنے والے ہیں، مولا علی یہ اپنے خوارج کے جد کتے، امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف چلنے والے تھے، معاذ اللہ، یہ تو ان کی گستاخی اور گالی ہے ان کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، اور یہ تھوڑا رہنمائی فرما دیے گا کہ یہ خوارج کے کتے مطلب یہ کوئی حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، ذرا وضاحت کر دیں۔ اب آپ کو خوارج کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ خوارج کیا تھے، تھوڑی ان سی کی بس بتا فضیلت دیں، میں کیا سمجھ تھی۔ جاؤں گا، پک کر جاؤں گا۔ آپ پہلے وضاحت مانگتے نا، پہلے آپ اس کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب آپ وضاحت مانگنی شروع ہو گئے۔ نہیں نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا سر، اگر ڈیفینڈ کی غلطی ہو سکتا ہے مجھے بتانے میں غلطی لگی ہو، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا انجینئر صاحب کو، نہ میں کسی اور ہی عالم نہیں، آپ اسلام کو سمجھتے ہیں کرتا ایسا ہوں۔ کہ مولا علی سرکار نے، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار، انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، آپ اس بات کو مان؟ مولا علی کل ایمان ہے، وسیع رسول ہے، اور وسیع رسول جو ہوتا ہے اس کا علم، اس کا جو عقیدہ ایمان ہوتا ہے وہ تو میرا وہ تو ہے ہی کہ دنیا ہی اور ہے، تو ان سے تو میں خوارج یہ کے جنازے مجھے پڑھائے نہیں، کہ نہیں؟ انہوں نے خوارج کے اب جنازے یہ پڑھائے ہیں یا نہیں؟ ایک یہ منٹ بات لودھی بھائی، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں پڑھائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھائے، تو ساحل میں کیا بھائی اس میں؟ محمد ضیاء بھائی کو لیجئے گا اوپر ذرا، یہ نیچے ہیں محمد ضیاء۔ جی جی، ضیاء بھائی کو لے لیں آپ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کی اتنی بڑی توہین اور دنیا کی کسی حدیث کتاب میں یہ بات نہیں ملتی، تو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھائے، تو اور مرزا انجینئر کہہ رہے پڑھائے ہیں، اب فیصلہ تو پڑھائے ہیں، ہمیں، ہاں پڑھائے ہیں، آپ کہتے مانتے ہیں آپ پڑھائے ہیں؟ واللہ عالم، میں نہیں اس بارے میں جانتا جی۔ اچھا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ یہ بدترین جہنم کے کتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی اور جہاں پاؤ ان کو پھر قتل کرنا، اور پھر انہوں نے جی مولا علی کو مشرک کہا، اور ان پر مولا علی پر تہمت لگائی، اور پھر ان کو مشرک کہا، اور پھر تمام مسلمانوں کو انہوں نے مشرک کہنا شروع کیا، ان کی تکفیر کرنی شروع کی، اور جی ان کی نشانیاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرما دی تھی، بے تو شک۔ پھر ان کے خلاف قتال
ان کے خلاف جہاد کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے حکم دے دیا تھا. جی تو اب بالکل فار ایگزامپل یہ میں ساری احادیث آپ کو بیان کروں گا یہ والی. تو اس کے بعد کیا مولا علی سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ان کے جنازے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے مغفرت بالکل کی جی. دعائیں کر منافق تو سکتے ہیں؟ اللہ معافی دے، منافق کا تو جو مطلب درجہ ہے وہ تو کافر سے بھی آگے گزر جاتا ہے. تو یہ تو بات بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. میں ابھی آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ نہیں ہو سنن سکتا. ابن ماجہ ٹھیک ہے 176 نمبر حدیث ہے کہ جس میں صحابہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، کافر ہو گئے، یہ بدترین مخلوق ہے دنیا میں خوارج. ہاں اس جی وقت. بالکل بالکل. خوارج، ٹھیک ہے بھائی، یہ جی بدترین جی مخلوق اور جہنم کے کتے ہیں. تو ان کے جی بارے جی میں کوئی مولا علی کی طرف منسوب کر کے کہے کہ ان کو وہ مسلمان ہی تو کہتے غلط تھے، ہے. معاذ اللہ جی معاذ اللہ، تو وہ یہ مولا علی کی کتنی بڑی توہین ہے. جی بالکل، یہ اب جھوٹ جب کہ باندھا ہے. علماء نے اسے حوالہ طلب کیا تو کہتا پانی میں مدانی نہ ڈالو، میں نہیں حوالہ دیتا. اب کفر نہیں پہ والا ڈٹ تو گیا دینا چاہیے. تو وہ نہیں دے رہا نا حوالہ. اب بتائیں کیا کریں ہم؟ یہ غلط ہے، اگر حوالہ نہیں دے رہا کوئی تو پھر اس کو بات کو ماننا بھی نہیں چاہیے. تو پھر بتائیں کہ جو کیونکہ مولا علی کا گستاخ ہو، مولا علی کی طرف اتنی بڑی گستاخی اور اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی گالی ان کی طرف منسوب کرے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چل کے ان کو مسلمان کا کوئی پرواہ نہیں کی، کفر اور ایمان کی کوئی اسلام. پرواہ نہیں کی، ہاں اور جی. ان کے جنازے پڑھے، ان کو مسلمان کا. کریں لودھی بھائی، آواز کٹ رہی ہے، مائک میوٹ کر دیں. جی کافی شور ہے بھائی کے پیچھے. تو جی اب جی بتائیں کہ یہ مولا علی کی گستاخی ہے یا نہیں؟ بالکل گستاخی ہے، ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے. اگر یہ بات کہیں پہ بھی لکھی نہیں ہے، درج نہیں ہے، تو پھر بالکل غلط ہے جی. پھر تو اس بات کی نفی کرنی چاہیے. تو ہم تو کر رہے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں. نہیں، میرا موقف ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں پایا الفاظ کی بنیاد میں. میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں، اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ لے لینی چاہیے، سن لینی چاہیے. اگر بری بات ہے وہ نہیں لینی چاہیے. دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے وہ نہیں لینی چاہیے ہم کو. غلطی ہے اس میں انجینئر صاحب کی، تو وہ نہیں لیں گے ہم. یہ سنیے گا، مسلم میں یہ روایت آئی ہے، باب ہے قتل الخوارج کا. پھر جی جی ابھی میں نے ابن ماجہ کی حدیث بتائی تھی، اس میں بھی باب ہے فی قتال الخوارج. پھر احمد بن حنبل المسند، ان کی المسند میں آئی ہے، اور جی رقم جی 706 ہے. اوپر جو میں نے بتائی ہے وہ 4768 ہے کتاب کا جو نسخہ ہے، اور ایک جی 10 مسلم کی 1066 ہے، اور ایک 176 نمبر سنن ابن ماجہ جی کی ہے، نسائی میں ہے. مولا علی سے یہ خود روایت ہے. مولا علی کہتے ہیں وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے لیے جنگ کے لیے گیا تھا. جی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے خود بیان کی یہ حدیث کہ اے لوگوں، میں نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ جی والسلام نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ قرآن اس قدر پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ ان کی نمازوں جی کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ان کے جی روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی. وہ کوئی یہ سمجھ حیثیت کر ہوگی. قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے خلاف ہوگا. نماز جی قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی، وہ اسلام سے جی ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، دین سے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے، تو کیا مولا علی ان جی کو جی مسلمان کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے. بالکل صحیح بات. تو اب یہ دیکھ اگر لیں کہ یہ پھر مولا علی کا تو یہ گستاخ ہے، قادیانیوں کا یہ دفاع کرنے والا ہے. اور آپ کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ حوالہ لے آئیں، کسی بھی ایک لغت کا آپ ہی حوالہ چلے لے آئیں، اور وہاں پہ جو اس نے ترجمہ کیا ہے نا کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، تو آپ مجھے وہ حوالہ دکھا دیں مسلمانوں کی جو معتبر لغات ہیں نا، ان میں سے آپ حوالہ لے آئیں. لغات آپ کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ لغت کے حوالے سے اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے ہاں تو جی، لے آئیں. ترجمے کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی، لغت کی اچھا، بات. اچھا اسی ٹھیک ہے. ویڈیو میں وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں مانتا نہیں ہوں کوئی قرآن کا ترجمہ چینج کر دے. کوئی ایک پورشن لے آئیں قادیانیوں کا کہ جس میں انہوں نے ترجمے میں تبدیلی کر دی ہو. تو ہم تو ادھر ہزاروں حوالے لیے پھرتے ہیں، سینکڑوں حوالے لیے پھرتے ہیں کہ جس میں قرآن پہ انہوں نے تحریف کی، قرآن میں یہ انہوں نے میں نے جھوٹ سنا ہے، بولا، یہ تراجم میں نے انہوں بھی نے سنی ہے بدلے. بات. جی جی، اچھا، تو اب یہ بات میں نے بھی بتائیں کہ سنی وہ ہے. تو چیلنج کر رہا ہے، وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک پورشن لے آئیں جس میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ چینج کر دیا ہو.
اب اس کے وہ یہ کذاب ہو سکتا ہے دجال ہونے کی اور قادیانیت کی حمایت کے لیے یہ بھی بات کافی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جناب کے وہ پھر آگے کہتے ہیں میں مانتا نہیں ترجمہ چینج ہو جائے، آگے جا کے کہتے ہیں مولویوں نے غلط کیا ہے اور قادیانیوں نے ٹھیک کیا ترجمہ۔ بھائی لعنت ہے، تجھ سے سوال ہوا ہے، تو کہہ کہ بھائی قرآن ترجمے سے پڑھا جائے، یا اگر قادیانیوں کا بانٹا جا رہا ہے تو لعنت ڈالو اس کے اوپر، جو ہے وہ احتجاج کرو، ہوں ٹھیک ہے، آپ احتجاج کرو، صحیح باہر نکلو۔ جبکہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے کافی پروگرام ہو چکے ہیں کہ قادیانی تراجم اپنے خفیہ طریقے سے بانٹ رہے ہیں، اور ان کے جی تراجم انہوں نے واضح طور پر عدالتوں میں دیے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ گستاخی کرتے ہیں اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے۔ ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ یہ میں نے بھی سنا بالمفہوم انہوں نے، ایک منٹ بات جی جی سنیے گا، انہوں نے کہا مرزا انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، سین الف با، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قادیانیوں کا کوئی ایک پورشن لے آئیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیوز کے اندر سینکڑوں حوالے دیے جا رہے ہیں ان سوشل میڈیا کے اوپر، چینل کے اوپر۔ ایک وکیل ہے ایک، اس نے یہ کیس عدالت میں لے کے گیا، وہ اس نے کہا جی دیکھیں جی فلاں جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، بالمفہوم نہیں، نہ کوئی بریکٹ لگائی ہے نہ کوئی حاشیہ، نہیں، ڈائریکٹ ترجمہ ان کا غلط کیا ہوا ہے، ترجمے ہمارے پاس حوالے موجود ہیں۔ تو اس کو کیا جاہل کہہ کے چھوڑ دیں؟ اللہ جاہل وہ تعالیٰ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک بات کہہ دی، محفوظ فرمائے۔ آپ نے ایک جی حوالہ دیا مولا علی کا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، جی جی میں آپ کو کہتا ہوں آپ حوالہ دیں، اس حوالے میں وہ بات نہیں ہے جو آپ نے کہی، فار ایگزامپل، تو جی آپ کیا کریں گے؟ حق تو یہ بنتا ہے نا آپ رجوع کریں، لیکن آپ اگر کہیں نہیں 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 بھائی تو حوالہ میں دیتا ہے، بات ٹھیک ہے، تو ایسے ہی گل کیتی نا، اگوں جڑے الفاظ نہ ہوتے میری گل نہ کر، آپ اپنے کفر پر ڈٹ جائیں، آپ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں، جو کہ مولا علی کے اوپر آپ نے بہتان باندھا، آپ ڈٹ جائیں، تو پھر آپ کے اوپر جناب گستاخی اور کفر کا لازم ہونا لازم، یعنی کہ واجب ہو جائے گا کہ کفر آپ کے اوپر لازم ہو گیا ہے، آپ کیونکہ کفر پہ ڈٹ گئے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے، علماء نے اس کو تنبیہ کروائی ہے، رجوع کروایا کہ رجوع کر بھائی، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پکا ٹھٹا کافر ہے۔ یہ جو جی ضیاء خوارج بھائی، کے متعلق آپ نے، معذرت آپ اوپر بیٹھے تھے تو آپ کیجئے گا بات اب ذرا۔ یہ جو خوارج کے متعلق آپ نے پوری بات سنائی ہے، تو میں بالکل قائل ہوں، آپ کی بات سے سہمت ہوں، آپ نے درست فرمایا۔ یہ جو اہل صفین ہیں ان کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ خوارج کے بارے میں بتا دیں ضیاء بھائی موضوع آپ کو پتہ ہے، موضوع مرزا انجینئر اور جی قادیانیت ہے، ٹھیک ہے جی، آگے آپ جیسے جی لے کر جانا چاہیں، جی آپ کی مرضی۔ نہیں جی اگر آپ تنویر صاحب، آپ نے ایک جی سوال کیا ہے کہ اہل صفین کو لے کر کیا معاملات ہیں اور کیا عقیدہ ہے اہل سنت جی جی والجماعت کا۔ یہ تو بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جمل ہو یا سفین ہو، مرزا غلام قادیانی نے بھی خیر اس پہ کلام کیا ہوا ہے، میں اس کا ریفرنس دوں گا، اور اس کے روحانی بیٹے مرزا انجینئر نے بھی اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور جمل اور سفین کو اس طریقے سے لیبوریشن اس میں کی ہے، اس فیبریکیشن کی ہے اس کے اندر، کہ دیکھنے والے کو جی ایسا لگتا ہے کہ جو حضرت علی کے برمخالف لوگ تھے، نعوذ باللہ من جی جی ذالک، وہ فاسق تھے۔ اس نے ایک تصویر ایسی کھینچی ہے نا، تو جی جمل کو لے کر گفتگو پہلے میں سٹارٹ کروں گا کہ جمل کو لے کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم بولا ہے۔ اسلام اللہ علیہ، اچھا، جی امی عائشہ نے کون سا ظلم کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ مشکات شریف جی کے حدیث میں امی خود بولتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں جو جا رہی ہوں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے جا رہی ہوں کہ وہ قصاص مان لیں۔ اب ہوا یہ کہ اس کو کہتے ہیں پرووک کرنا اسی کو۔ ہوا یہ کہ جب وہ اس مقام پر پہنچی جس مقام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہونی تھی، تو ایک ناجارب سم سے پتہ نہیں کہاں سے تیر آ کر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی پروٹیکشن کے، ان کے پر آ کر لگا۔ اس کے اندر جی جو وہ جنگ سٹارٹ ہو گئی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عزت اور تکریم کے ساتھ امی کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل اور یہ امی کے درمیان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات طے ہو گئی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے تھے کہ میں قصاص لے لوں گا۔ جب یہ مذاکرات چل ہی رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی، اس دوران یہ جنگ چھڑ گئی۔ اگر امی کو شروع سے جنگ کرنی ہوتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پھر بات چیت کرنے کی ضرورت کیا تھی اتنا بڑا لشکر لے کر آ کر یا اتنے سارے لوگ لے کر آ کر؟ بھائی جب جنگی کرنی ہے تو خط و کتابت سے ہو سکتی تھی، وہ سوری مذاکرہ ہی کرنا ہے تو وہ تو خط و کتابت سے بھی ہو سکتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو اتنا دور کا جی سفر کرنا اور پھر یہ ساری گفتگو کرنا، تو معاملہ ایسا گمبھیر تھا
کہ امی کو یہ جی ضرورت جی پیش آئی کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر اس بات میں گفتگو کریں، اور صحابی ان کے ساتھ ہو گئے تھے، بہت سارے صحابی، امی کو تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے نا بیٹے ان جی۔ کے وہ تو اور یہ بھائی جو روحانی حدیث ماں ہیں۔ حدیث عمار بن یاسر ہے، اس کو آپ کس کانٹیکس میں لیتے ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف 2812 پر بلائیں گے میں اور وہ آؤں گا عمار ابھی کو آپ کے پاس، جی 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 ہاں 2812 بخاری کی میں آؤں گا۔ جی تو جمل کو لے کر ایسی پکچر کھینچ رہا کہ حضرت طلحہ بھی باغی تھے اور حضرت زبیر بھی باغی تھے۔ بھائی حضرت زبیر اگر باغی تھے تو پھر باغی کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، طلحہ رضی اللہ صحیح تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، اور جس کو ایک دفعہ جنت کی بشارت دے دے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جو کرتا ہے اس کے برخلاف نہیں کرتا، اس پہ تو قرآن کی نص موجود ہے۔ جی تو بھائی اگر امی عائشہ نعوذ باللہ ظالم تھی، جو کہ کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ظالم تھی، وہ باغی تھی، اچھا ان کو باغی بھی بول رہا ہے، جبکہ امی نے تو بولا میں جنگ کے لیے جا رہی ہوں، میں تو بات چیت کرنے کے لیے جا رہی ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو بغاوت کس چیز کی ہو گئی؟ لیکن وہ مرزا وہ صاحب تو اس کے لشکر کو اوپر ایک پرووک حدیث لے کیا کے گیا۔ آتے ہیں، اس کے اوپر وہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث خواب، کہ میری اس بیوی کا کیا ہوگا جس کے اوپر خواب کے کتے ہاں بھونکیں گے۔ وہ ہاں میں نے وہ حدیث بالکل پڑھی ہے، دیکھیں نا وہ حدیث سخت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے۔ اچھا اگر ہم صحیح مان بھی لیں تو اس پر جی امی پر تو کوئی جرا نہیں بن رہی، لیکن حضرت علی پر نعوذ باللہ من ذالک الٹی جرا بن رہی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ بھائی حدیث میں ہے نا کہ خواب کے کتے بھونکیں گے، خواب کے کتے جی بھونکیں گے امی پر، تو جی وہ خواب کے کتے کیوں بھونکے امی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ اس حدیث کے مطابق کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ وہ حدیث مکمل یہ ہے کہ اس وقت وہ میری بیوی ناحق پر ہوگی، یعنی کہ خواب میری کے کتوں نے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خواب کے کتوں نے بھونک کر علی کے حق ہونے کی گواہی دی؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ یہ معاذ بات نہیں اللہ۔ ہے۔ دیکھیں یہ مصلحت جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میری حضرت ایک والا بیوی کا کیا۔ میری بات سنیے بھائی، جی میں وہ حدیث پوری پڑھی ہوئی ہے، پوری حدیث جی متعدد بار پڑھی ہے۔ دیکھیں نا ایک بات سوچنے کی لاجیکلی کہ جی بھائی اب رسول اللہ تو اپنے زمانے میں یہ بات کیا کہتے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی حق پر حق علی صلی کے اللہ ساتھ، علیہ وسلم۔ یہ تو جی بات کہہ دی تھی رسول اللہ کے زمانے ٹائم جی کے اندر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ جی دوسری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک تو امی پر کتے بھونک رہے ہیں، اور جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بولے چلو امی پر نہیں بھونکے تو بھائی بھونکے کیوں؟ تو بات پھر تسلیم کرنی یہ پڑ جائے گی نعوذ باللہ من ذالک کہ علی کے حق پر ہونے کی گواہی کتوں نے بھونک کر دی اور امی کو بتایا کہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ بھائی وہ اس لیے تو بھونکے نا کہ امی جا رہی تھیں جی علی کے پاس رضی جی اللہ تعالیٰ عنہ، جی خوفناک آواز والے کتے اس وقت وہاں پہ وہ تو روئے، کتے مطلب بھونک کر جیسے نعوذ وہ باللہ علی کی شیر خدا کی، میری بات سنیں نا، کتے بھونک کر جی اب نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے، جو کہ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، نبی کے اصحاب میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی دی، رشتہ داری ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنی فضیلت بیان جی کروں علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم نہیں ہوگی۔ وہ ان کی تو بہت بس فضیلت ہے کتے جی، ہی بہت بچے فضیلت، خوف کے جو بھونک کر اب گواہی دیں گے علی کے حق پر ہونے کی۔ متن میں اس طرح ہے، اس یعنی کے متن ہی اس کا گڑبڑ ہے، یعنی نہ سند یعنی صحیح ہے آپ نہ اس متن حدیث صحیح کو ہے۔ ضعیف سمجھتے ہیں، میں یعنی بولتا یہ ہوں کہ ضعیف حدیث بالکل ہے۔ ضعیف اور مردود روایت ہے، اس پر جمہور کی اجرا ہے، جمہور چلیے کی ٹھیک اجرا ہے۔ ہے، ہاں کچھ محدثین نے اس کی توثیق کری ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے نہیں، سند کے اعتبار سے اس تو کی توثیق کری ہے کچھ محدثین نے، لیکن متن کے جی اعتبار سے اجرا ہے پھر بھی اس پر۔ تو حدیث عمار کے متعلق تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، کیا وہ بھی ضعیف ہے؟ بھائی حدیث عمار کے اندر تو تنویر صاحب جو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے نا جنگ صفین کے اندر بنو امیہ کا، وہ بالکل وہی نقشہ کھینچا گیا جو کہ عقیدہ اہل روافظ کا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے میں نے سلف خلف متقدمین متاخرین میں سے کسی ایک بندے کو ایسا نہیں دیکھا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرعی باغی بن کے بیٹھا ہوا ہو۔ سبھی نے بولا کہ یہ اصطلاح کے اندر باغی نہیں ہے، لغوی اعتبار سے ہیں، اور یہاں پر اعتبار اجتہادی خطا کا ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہے، ثواب ایک کا ہے۔ مرزا صاحب اجتہادی خطا کے بھی منکر ہیں، مرزا صاحب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کے بھی منکر ہیں، مرزا صاحب کے نزدیک اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی مطلب حدیث جو ہے وہ پھر صحیح رسول اللہ صحت اپنے کے لحاظ زمانے سے کے ٹھیک اندر، نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ فٹ خوارج پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ حضرت امیر معاویہ پہ نہیں ہوتی۔ ہاں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں عمومی جی طور پر مرزا صاحب نے یہاں پر یہ پکچر کھینچنے کی کوشش کری ہے کہ خوارج کا وجود تحکیم پر ہوا،
یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تحکیم خوارج میں نکل کر آئے، لیکن ان کا وجود تحکیم سے پہلے تھا۔ مشکات کی حدیث ہے دوبارہ دوسری صفین کے باب کے اندر کہ خوارج کو پہلے قرہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خوارج کو پہلے، یہ صحابی رسول کا بیان ہے کہ ہم پہلے خوارج کو قرہ کے نام سے جانا کرتے تھے، قرہ حضرات کے نام سے، اور جب انہوں نے تحکیم ہو گئی تو علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا، اس بنیاد پر ان کو خوارج بولتے، لیکن ان کا وجود جو تھا نا یہ اخراج سے پہلے تھا، خروج کرنے سے پہلے تھا، نہ کہ بعد میں۔ بھئی آپ مجھے کامن سینس کی بات بتائیں نا تنویر صاحب، کہ اتنا بڑا لشکر تحکیم ہونے کے 2-3 دن کے بعد نکل کر سامنے آ گیا۔ بھئی عقیدہ ٹائم ہونے میں، چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے، کسی کا ایک دم اتنی بڑی تعداد کا عقیدہ نا ایک دم سے تبدیل نہیں ہوتا تنویر بھائی، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ہاں ایک آدھ 2 بندہ ہوتا، 10 بندہ ہوتا نا تو میرے پاس سمجھ میں آتی ہے 10 بندوں کے عقائد تبدیل ہو گئے، یہ ہزاروں کا لشکر تھا خوارج کا، تو تحکیم میں یہ ایک دم سے ہزاروں لوگوں کا ایک ساتھ عقیدہ تبدیل ہو گیا اور ایک دم سے نکل کر آ گئے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا وجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے تھا۔ قصاص عثمان سے بچنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کری تکیہ کرتے ہوئے، اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی، تحکیم کر لی، جنگ بندی کر لی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یعنی حضرت علی یہ تو علیہ چاہتے تھے السلام کہ پھٹا نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کر لی تھی حضرت میر معاویہ کی؟ نہیں بیعت نہیں کی تھی، تحکیم کری تھی، حضرت حسن حسین نے بیعت کی تھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث کے مطابق۔ یعنی انہوں نے بیعت کی تھی، صحیح۔ جی مصنف ابن ابی شیبہ کے حدیث کے مطابق حضرت حسن و حسین نے بیعت کی سند صحیح کے ساتھ، اور بخاری کے حدیث کے مطابق حضرت حسن نے صلح کری، اور جب صلح کری تو رسول اللہ کی حدیث بھی سنائے اس پہ، حسن نے رضی اللہ عنہ بولا کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی جی مجھے ساتھ لے کے چلیں، تھوڑا چلیں، میرے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اس کا مطلب کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ کتنے خلیفہ ہیں پھر، مطلب جو خلفائے راشدین ہیں یہ کتنے خلیفہ ہیں پھر؟ یہ بھی خلیفہ راشد ہوئے؟ نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، دیکھیں خلفائے راشدین اصطلاح کے اندر تو ہم 4 کو ہی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی لغوی اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد بولے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 19 یا 20 سال ان کی دور حکومت رہی، اس کے اندر 68 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کو پھیلایا انہوں نے۔ اگر وہ خلیفہ راشد نہیں ہوتے یا اچھی خلافت نہیں کرتے، خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان موجود ہے معجم الکبیر کے اندر کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بادشاہت کا حقدار نہیں دیکھا۔ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 30 سال خلافت رہے گی، پھر رحمت والی بادشاہت ہے، پھر کاٹ کھانے والے ملوکیت ہے۔ اب مرزا صاحب نے کیا کیا، ایک کہانی یہاں پر یہ کی کہ ایک حدیث ایسی سنائی، ایک حدیث یہ ہے کہ میرے بعد خلافت ہے، پھر کاٹ کھانے والی، پھر بادشاہت ہے کاٹ کھانے والی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے۔ لیکن وہ جو دوسری حدیث ہے نا جس کو ان کے خود شیخ البانی نے صحیح بولا ہے، وہ حدیث ہی سنا رہے کہ 30 سال خلافت راشدہ قائم رہے گی، اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہے، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، یہ نہیں سنا رہے البانی صاحب کی پیش کردہ حدیث۔ تو مرزا صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایک ضمن میں آنے والی تمام احادیثوں کو نہیں سناتے ہیں، بلکہ جو حدیثیں ان کی مطلب کی ہوتی ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کر دیں۔ پوری بات نہیں بتائیں گے، آدھی بات پیش کریں گے۔ جی میں ایک اور چھوٹا سا سوال کر دوں ایک حدیث ثقلین کے متعلق، تو اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا تاکہ میری رہنمائی ہو جائے۔ حدیث ثقلین کے متعلق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ممبر بنایا، پلانوں کا ممبر، جو میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب مختلف علماء سے سنا، تو یہ جو سرکار نے خطبہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس اعتبار سے مطلب پوری امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام بنتا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، تو پیغام یہی بنتا ہے کہ جس کا مجھ پر ایمان ہے۔ تنویر صاحب اگر اس سے اوپر والی اگر 13-14 لائنیں آپ کو پڑھوا دوں نا تو پھر آپ یہ حدیث آئندہ کے بعد بیان نہیں کریں گے۔ اچھا تو یہ بھی آپ کے نزدیک غلط ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ نہیں صحیح حدیث سند کے اعتبار سے، یہ متن کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن یہ چکر بہت آپ پریشانی میں آ جائیں گے، پھر آپ بولیں گے یار اس حدیث کے پیچھے کانٹیکسٹ تو کچھ اور ہے اور ہم کسی اور کانٹیکسٹ پہ پیش کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ پر بھیجا، ٹھیک، ان کے ساتھ صحابہ بھی ہو لیے،
اب ہوا یہ کہ جب مال غنیمت جو ہے نا پہلے جب حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کو پہلے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک لونڈی لگی، اس کے ساتھ انہیں جمع کر لیا، ٹھیک۔ یہ حدیث کے الفاظ اسی حدیث کے الفاظ ہیں جو اوپر کی لائنیں بھول جاتے ہیں لوگ، وہ پڑھوا رہا ہوں پوری۔ اچھا صحابہ کرام نے اس پر اپنے اجتہاد کی بنیاد پر علی جناب امیر المومنین سے اختلاف کیا کہ ابھی تو مال غنیمت بٹا نہیں ہے، تو آپ نے پہلے سے ہم بستری کیسے کر لی لونڈی کے ساتھ؟ یہ تو ہم بستری آپ مال غنیمت بٹنے کے بعد کریں گے۔ اب علی نے وہاں اجتہاد کیا رضی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر صحابہ کرام نے بولا کہ یہ معاملہ جو ہے نا ہم رسول اللہ کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو 4 صحابی رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کمپلین کری، پہلے نے کمپلین کری تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، دوسرے نے کمپلین کری تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک نا تھوڑا سا لال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرے صحابی رسول نے کمپلین کی، رسول اللہ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور جب چوتھے صحابی رسول نے کمپلین کیا تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم لوگ چاہتے کیا ہو علی کے معاملے میں مجھ سے؟ تم لوگ چاہتے کیا ہو آخر کار علی کے معاملے میں؟ غصہ آ گیا، یعنی کہ علی کا جو یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ کا لونڈی سے ہمبستری کرنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بالکل صحیح تھا، نبی کی اجازت تھی ان کو، ورنہ تو رد کر دیتے علی کا اپنی زندگی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات سمجھ لیں، صحابہ کرام کا اختلاف مال غنیمت پہ علی سے ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد کی بنیاد پر کہ مال غنیمت جب تک نہیں بٹ جائے گا سب میں تب تک آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے جمع کر لیا تھا، ہو سکتا ہے عذر ہو کیونکہ جنگ کا راستہ اس زمانے کے اندر یہ لونڈیوں کا وہ تھا کانسیپٹ تھا۔ چلیں آپ مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نہیں میں تو طالب علم ہوں لوگوں، آپ لوگوں بھائیوں طالب علم ہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ طالب علم ہیں اور آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم رکھے اور مجھے میرے عقیدے پر قائم رکھے، کیونکہ میں مولا علی علیہ السلام کا منتہ دار ہوں۔ جی میرا عقیدہ میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وعلی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ بس مجھے پتا تھا، اور آپ کے عقیدے پر انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے یہ جس پارٹی سے بلونگ کرتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، وہ پارٹی کا تو دن رات کام ہی نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے عشری ہے وہ، ہاں بالکل، اور ان کو تبرہ کرنے کے لیے قادیانی بھی ملے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیسے بکری ملی ہمیں؟ بکری تھی بن کے آئی، بیڑیا نکلا اندر سے۔ دیکھیے جب اس نے بسی بولا نا، بسی، میں اس وقت پہچان گیا تھا کہ شیعہ ہے، لیکن میں نے بولا نہیں۔ ضیاء بھائی آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے نا، ایک تو شیعہ ہے، ایک یہ رافضی ہے۔ ہاں یہ ضیاء بھائی ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، ضیاء امین رسولی بھائی ہو گئے، تو ان کے ساتھ رہ کے نا ہمیں بھی پتہ چل گیا جب یہ بندہ آیا تھا نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یار میں بہت پیٹا نہیں